لوگ جو گریٹ مائنڈس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سائنٹسٹ ہیں، جیسے اسٹیون ہاکن ہے، پنمن ہے، یہ لوگ خدا پہ یقین کیوں نہیں رکھ رہے؟ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس لیے اتنی زیادہ ریسرچ کرتا ہوں. اوکے، تو دو سائنٹسٹ کے کہنے سے سائنس نہیں بن جاتی کوئی چیز. کرسچن فلاسفی کے اندر پلے گا کوئی بھی ذی شعور آدمی تو ایتھیسٹ ہو جائے گا، اور اچھا ہی کرتا ہے وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے ریئیکشن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کی ہے. ٹھیک ہے. I'm an e-commerce marketer. Today my question is with Sahil bhai. When the foundation of atheism is totally a baseless, like it's a concept of that کہ کچھ بھی نہیں تھا تو پوری ایک کائنات بن گئی. It cannot be tested with any resources کہ ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں، اس کو چیک کر سکیں، اس کانسیپٹ کو چیک کر سکیں. تو وائی آور ینگ جنریشن اور آور پیپل، جو کہ ہماری جو یوتھ ہے، کرنٹ یوتھ، ٹھیک ہے، وہ اس فلسفی پہ پے در پے بلیو کر رہی ہے. اور جو لوگ جو گریٹ مائنڈس ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سائنٹسٹ ہیں، جیسے اسٹیون ہاکن ہے، پنمن ہے، یہ لوگ خدا پہ یقین کیوں نہیں رکھ رہے؟ یہ کیوں اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے کہ وہ اتنا ایکسپوجر ہونے کے بعد بھی اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پا رہے؟ دوسرا، اسی پہلو کا میں دوسرا جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ جو ایتھیزم کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا بیس لیس ہے کہ جس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا، تو کیا اسلام بھی ایسا ہی نہیں ہے؟ غائب بھی ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ ایک دوسرے کے پیرالل نہیں چل رہے؟ اچھے سوال ہیں، غور سے سمجھیں. اب میں آپ کے سامنے ایک نقشہ بنانے لگا ہوں، غور سے سمجھیں سارے. فائن مین کے بارے میں تہمت ہے اوکے، ہاکنس کو تو ہمیں پتہ ہے نا، اس نے لکھ دیا ہے. فائن مین نے تو نہیں ایسا کچھ کلیم کیا. ان کی ڈیڈی آئنسٹائن نے یہودیت کا ہی دعویٰ کیا تھا تک، اور اس کے بھی ڈیڈی نیوٹن نے کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے کتاب بائبل کی طرف سے مجھے جو تحریک ملتی ہے نا، وہ اللہ کی وجہ سے ہے. میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اس لیے اتنی زیادہ ریسرچ کرتا ہوں. اوکے، تو دو سائنٹسٹ کے کہنے سے سائنس نہیں بن جاتی کوئی چیز. اٹ از ناٹ سائنس ٹو بی ایتھیسٹ. اوکے، یاد رکھیے گا. اب میرا نقشہ سمجھ لیں. ڈیو کرسچن فلاسفی کیا ہے؟ جب بھی آپ نیو ایتھیزم کو چیک کریں گے تو آپ کو پیچھے سے سائنس کی بیکنگ ہی ملے گی اس کو. ٹھیک ہے. ایج آف انلائٹنمنٹ کا ذرا سا تھوڑا سا مشاہدہ کریں. اس کے بعد ایون ابھی کے پوسٹ ماڈرنسٹ اسکالرس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے سائنس کی بنا پہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں وہ. اوکے، سائنس از دا فیول. لگتا ہے ایسے ہی ہے. تھوڑا سا اوپر کی جلد اتاریں، سرجری ذرا نیچے کریں، آپ کو اسی وقت سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی بھی ذی شعور آدمی کرنٹ ورژن آف جوڈیو کرسچن فلاسفی کے اندر پلے گا، کوئی بھی ذی شعور آدمی تو ایتھیسٹ ہو جائے گا، اور اچھا ہی کرتا ہے وہ ایتھیسٹ ہو جاتا ہے. جو فرسودہ 2 نمبری اس وقت کی کرنٹ بیبلیکل ٹیکسٹ کے اندر ڈال دی گئی ہے، کیونکہ وہ آدمیوں نے لکھی ہے، اور ڈنڈے مار مار کے چرچ پڑھاتا تھا جیسے ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن پاک کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ایسا مولوی مدرسے میں ہے، اس کے باوجود ہی بچہ مسلمان ہی باہر نکلتا ہے. یہ قرآن پاک کے پاکستان میں حق ہونے کی بڑی اچھی دلیل ہے. ادھر بھی لیکن یہی تھا. ادھر بھی ماں باپ ڈنڈے مار مار کے میس پہ بھیجتے ہیں بائبل بی اے گڈ کرسچن. آپ ایک دفعہ غور سے پڑھ لیں، چھوڑیں آپ مسلمان ہیں کہ نہیں. آپ کسی افریقہ کے قبیلے کے بھی ایک آدمی کو دیں جس نے تھوڑی بہت عقل رکھتے، یہ کتاب پڑھ، تو کہے گا میں ایسے رب کو نہیں مان سکتا بھائی. ٹھیک ہے، اور سمجھیں اس بات کو کہ کبھی وہ انڈے کی زردی ہے، کبھی وہ انڈے کی سفیدی ہے، کبھی وہ پورا انڈا ہے. یہی ہے نا ٹرینٹی. ٹھیک ہے، یا ایک ہے یا 3 ہے، بتاؤ تو صحیح. پھر اس کے بعد پے در پے جو حرکتیں پال بھائی صاحب نے کی، جو میتھیو نے لکھ دیں، جو جان نے بھی لکھ دیں کچھ جگہوں کے اوپر، تو کوئی بھی ذی شعور آدمی نہیں مانے گا. آدمی جب اپنے ہاتھ میں قلم پکڑے گا تو اپنی لاچاری میں ہی حرکت کرے گا نا. اب اس بیبلیکل کلچر کے اندر پولیٹیکل موومنٹ بھی ہوئی ہے، خالی ریلیجیس موومنٹ نہیں. اس کے خلاف مارٹن لوتھر کنگ نے، جو اوریجنل مارٹن لوتھر کنگ ہے، اس نے ریلیجیس موومنٹ پولیٹکس کے آڑ میں کی کہ بس تیری بدماشی بہت ہو گئی یار، تیری کتاب نہیں سمجھ آتی.
فلسافیکل موومنٹ بھی ہوئی ہے، نیچے نے رقم اوور رقم کی، ایون ہیوم نے کی، ڈیکارٹے نے کی. کیا ہو رہا تھا یہ؟ واٹ ڈو یو تھنک واز گوئنگ آن؟ بائبل کے خلاف موومنٹ ہو رہی تھی. صرف اسٹیفن ہاکنز نہیں بنا ایتھیسٹ، ان کے سوشل سائنٹسٹ بھی بنے ہیں، بائبل کے خلاف گئے ہیں. انہوں نے اللہ کو اپنے ہاتھ میں رکھا مگر بائبل کو اٹھا کے پھینک دیا. سائنٹسٹ، تھیولوجنس، فلاسفرز، ایون آئی ایم پریٹی شیور ریگولر جوز، یہ سب بائبل کے خلاف ریئیکشن دیے اور دینے بھی چاہیے. آئی وانٹ ایوری ون ٹو ریئیکٹ اگینسٹ دا کرنٹ ورژن آف دا بائبل. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. آپ نوٹس کریں گے یہودی جو جوڈیک اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر پیور ایتھیسٹک فلیور منیملسٹک ہے، 0.1% بھی نہیں کمپیئر ٹو دا کرسچنڈم. حالانکہ یہودی زیادہ سائنس میں جاتے ہیں، یاد رکھیے گا، بائی ریشیو آف کورس. تو جب آپ اس نقشے کو دیکھیں گے نا تو آپ بھی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے، یہ کتاب ہوگی تو اس سے تو بہتر ایتھیسٹ ہی ہو جاؤ. وہ ایسی فرسودہ حرکتیں اور باتیں اس کے اندر کہ اس کے ریئیکشن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے باوجود بھی کانسیپٹ آف گاڈ جب بھی نیوٹن نے کیا یا یہ جان لینکس کرتا ہے ابھی، جو وہ کانسیپٹ آف گاڈ بائبل کے علاوہ بھی اسٹیبلش کر لیتا ہے کہ بائبل از ون آف دا مینی تھنگز گاڈ ڈیڈ ایون اف دیر آر سم مسٹیکس اٹس اوکے. سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہی کام اسلام کے دور میں ہوتا نا، اسلام کے ریئیکشن میں ایتھیزم نہیں آیا. جتنے مرضی 2 نمبر بندے آئے ہمارے اوپر 600-700 سال 800 سال تک ہمارے اندر 2 نمبر ہی رہے، ان کے ریئیکشن میں بھی ایتھیزم واز ناٹ دا فرسٹ. ہمارے کیا آپ سے سب ڈم بندے اسلام میں تھے، سارا فلسفہ ہم لوگوں نے لکھا، سائنسز میں ہم نے شروع کیا کام، بایولوجی کی بنا ہم ڈال رہے ہیں، اسٹرانومی کی بنا ہم ڈال رہے ہیں. یہ تو ایتھیزم کیوں نہیں آیا ہمارے اندر؟ بیکاز قرآن اٹ سیلف ڈڈ ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو فیول دا ریبیلین اگینسٹ گاڈ ہمسیلف. اس گاڈ کو سمجھیں جو بائبل سمجھاتی ہے، اس کے خلاف ایتھیسٹ ہونا اچیومنٹ ہے. اس لیے آپ کو یہ گوروں کے نام ملتے ہیں خالی. اب رہی بات لوکل پاکستانی اجڑ بیچارہ انفیریئر سائیکالوجی والا، پسماندہ انفیریئرٹی کمپلیکس میں مارا ہوا، گورے کو دیکھتا ہے سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے کلام، بلکہ اللہ سے بھی اوپر رکھ لیا اس نے. سر اس کے پیچھے وہ وجوہات ہیں نا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایتھیزم، کرنٹ ایتھیزم از اے پرابلم آف سائیکالوجی ناٹ تھیولوجی. نفسیاتی مسئلہ ہے یہ مذہبی مسئلہ ہے ہی نہیں. یہی اگر عنایت حسین، ماسٹر عنایت حسین نے کتاب لکھی ہوتی نا ڈیتھ آف گاڈ، میں دیکھتا کتنے فالوور ہیں. یا محمد علی باجوہ صاحب کی کتاب ہوتی تھیوری آف نیچرل سلیکشن، پھر کوئی پڑھتا، کوئی مانتا؟ صرف اس لیے کہ جس قوم کے تابع ہم انٹلیکچولی آ چکے ہوئے ہیں ان کی بات اٹریکٹیو لگتی ہے، اس لیے لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہیں. ادروائز پیر فقیر نہیں کہتے میں ابھی جن حاضر کر دیتا ہوں. کوئی مانتا ہے؟ نہیں. جن ہلکی پھلکی میز کرسی بھی ہلا دیتا ہے یار، وہ طلاقیں بھی کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو کراتا ہی ہے وہ. ہم کیا کرتے ہیں؟ طلسماتی باتیں کرتے ہیں، اور ان ایتھیسٹ کو ہم سائنٹیفک مان رہے ہیں، حالانکہ وہ پتہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، پرک کر کے پہلا ایٹم آ گیا. یہ زیادہ طلسماتی بات ہے یا جن طلسماتی بات ہے؟ ظاہر ہے یہ زیادہ طلسماتی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا اور پہلا ایٹم آ گیا. کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ کس نے کیا ہے؟ کچھ ہے ہی نہیں یہ کرنے کے لیے. ایٹم کا سورس کہاں سے لے کے آئے ہو بھائی؟ کس چیز سے بنا تھا وہ ایٹم؟ وہ چیز کدھر تھی؟ یہ جادو کی کہانی ماننا اور پھر اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہنا، یہ دو بہت ہی کانٹرڈکٹری باتیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر کوئی یہ مان لیتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے وہ اس کی نفسیات انفیریئر ہیں، وہ بیچارہ بونا ہے اور کسی اور کو اپنا خدا بنا چکا ہے. وہ واقعی میں جس کو خدائی کہتے ہیں نا، وہ اس نے خدائی درجہ دے دیا ہوا ان گوروں کو. اس لیے جب کوئی براؤن مین ایتھیسٹ ہوتا ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کوئی بات نہیں، تو گوروں کا انسپائرڈ ہے، اور گورا ایتھیسٹ کیوں نہ ہو، ایسی بائبل کے اندر پلے گا تو ایتھیسٹ ہی ہوگا. So I respect the white man who becomes atheist under the Judeo-Christian philosophy. I respect them. Thank God they threw away that book. Okay, thank God. They threw away that book. And when Pakistani atheist آتے ہیں میرے سامنے، اور میں ان کو یہ نہیں کہتا ہوں کہ تم تو Judeo-Christian سے پلے، نہیں، تمہارے گھر میں ماں باپ جو تھے نا وہ بونے تھے، وہ گورا گورا کرتے رہتے تھے. وہ جینیفر نام کی لڑکی کو اس کا باپ ایسے کر کے گھورتا تھا، اور ٹام نام کے بندے کو اس کی ماں ایسے کر کے گھورتی تھی. تو اس نے بڑے کو کہا بھائی جو یہ ہے بس، اور نبیوں کو جو درجہ دینا تھا انہوں نے گوروں کو دے دیا. بڑے بڑے دیسی لوگوں نے بھی کسائی سے کتابیں لکھی، آپ نے کبھی بھی نہیں پڑھنی. تو صحیح بھی لکھی ہیں، کبھی نہیں پڑھنی.